السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے۔ میں ہوں عادل عباسی۔ آج شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی، مولانا فضل الرحمان صاحب سے دوبارہ سے اپوزیشن کو متحرک کرنے کا فیصلہ ہوا۔ پی ڈی ایم نے مطالبہ کیا کہ فی الفور شفاف الیکشن کرائے جائیں۔ پی ڈی ایم اپنے مقاصد کے لیے سنجیدہ اور متحرک ہے اور حکومت کے خلاف مارچ ہر صورت ہوگا۔ دوبارہ سے وہی باتیں، وہی دعوے، وہی نعرے شروع ہو چکے ہیں اپوزیشن کی طرف سے کہ جی اب اس حکومت کو جانا ہوگا، مہنگائی ہو گئی ہے، بے روزگاری ہے، مسائل ہیں تو صاف شفاف۔ لیکن کس حد تک اپوزیشن اس میں سنجیدہ ہے، کس حد تک اپوزیشن کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ حکومت کو گھر بھیج سکے اور شفاف انتخابات کرائے جا سکیں؟ حکومت اس کے لیے جو چیلنج ہے شاید اپوزیشن نہیں ہے، اس کے لیے مہنگائی چیلنج ہے، اس کے لیے اپنے کیے ہوئے وعدے چیلنج ہیں، اس کے لیے اپنے کیے ہوئے اقدامات چیلنج ہیں۔ تو اس صورتحال کے اندر جو ہے حکومت بھی ریلیکس نہیں بیٹھ سکتی، کیونکہ ظاہر ہے اپوزیشن کو بھی بہت کچھ بولنے کا موقع مل رہا ہے۔ ان تمام معاملات پہ ذرا ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ نیب ترمیمی آرڈیننس کا معاملہ ہے، مزید مہنگائی کا طوفان آنا ہے، آئی ایم ایف نے کڑی شرائط رکھی ہیں۔ ان تمام معاملات پر ذرا ایک جامع ڈسکشن کرنے کے لیے ہم نے اپنے جن مہمانوں کو دعوت دی ہے، اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر شبلی فراز صاحب، وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی۔ سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ انجینئر خرم دستگیر صاحب فارمر فیڈرل منسٹر ہیں، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے۔ خرم دستگیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اب آج ذرا میں چاہتا یہ ہوں کہ ہمارے پاس وقت بھی ہے اور تفصیل سے جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر ہم بات کریں جو اس وقت سچویشن پاکستان کو جن چیلنجز کا سامنا ہے۔ کیا بیانات دیتے رہیں گے ایک دوسرے کے خلاف اور بیانات سے ہی ملک چلائیں گے، یا پھر عملی طور پر جو چیلنجز ہیں پاکستان کے اس سے نمٹنے کے لیے سیاسی جماعتیں کوئی کردار ادا کریں گی؟ اب تک تو ہمیں وہی دکھ رہا ہے۔ میں آج آپ کو دکھاتا ہوں کہ آج جو ملاقات ہوئی اس میں شہباز شریف صاحب نے کیا بات کی، سنیے۔ بجلی گیس کے بم گرائے جا رہے ہیں، آٹے چینی کی جو قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، لاکھوں لوگ بے روزگار ہیں، ڈینگی نے تباہی مچائی ہوئی تباہی، ہسپتالوں میں بستر نہیں مل رہے مریضوں کو۔ اس سے بڑھ کر بدترین صورتحال دیکھتی آنکھ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اس حکومت کے خلاف مارچ ہر صورت کرنا ہوگا۔ ملک میں فی الفور شفاف الیکشن کروائے جائیں۔ تمام ادارے تباہ ہو چکے ہیں، ڈاکٹرز، اساتذہ، کلا، زمیندار، کسان، مزدور، ہر طبقہ اس وقت مشکل کی حالت میں ہے۔ مودی ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا اتنا عمران خان نے عظیم اور منظم ادارے کو نقصان پہنچایا ہے۔ چلیں آئی اسٹارٹ ود یو خرم دستگیر صاحب، کیونکہ آپ لوگوں کی طرف سے آج ظاہر ایک ملاقات بھی ہو گئی۔ ہم کیا ایکسپیکٹ کریں جو آج ملاقات ہوئی ہے اور جو 16 اکتوبر کا جلسہ یا 31 اکتوبر کا جلسہ، اس میں اپوزیشن حکومت کے خلاف کیا کر سکتی ہے؟ یہ اپوزیشن کا پہلا فرض تو یہ ہے کہ پاکستان کے جو بھوکے اور بے روزگار رہنے والے ہیں اس مٹی پہ، میرے بھائی اور بہن، ان کی آواز اٹھانی ہے۔ جو ہر روز یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بجلی کا بل دینا ہے یا اپنے بوڑھے والدین کی دوائیاں خریدنی ہے، اسکول کی فیس دینی ہے کہ آٹے کی پوری خریدنی ہے، جو لوگ یہ فیصلہ کریں ان کی آواز اٹھانا ہمارا فرض ہے۔ پھر جو مقبوضہ کشمیر میں جس طرح عمران خان کی حکومت نے مکمل طور پر مفلوج سفارتکاری کا مظاہرہ کیا اور ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں کو مودی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، ان کی آواز بھی ہم نے اٹھانی ہے۔ پھر ابھی بلوچستان میں جو زلزلہ آیا اور اس تک جو ہمارے وہاں ہرنائی میں جو بھائی اور بہنیں بیٹھے ہوئے تھے، تو بلوچستان حکومت جو ہے وہ اپنی محلاتی سازشوں میں مصروف ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اداروں کے ساتھ کھیل کھلواڑ کر رہی ہے، اور وہاں جو غریب پاکستانی ہیں اور بلوچستان کے رہنے والے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ہماری مدد کو آئے گا، اور ابھی تک کوئی نہیں کیا۔ ان کی آواز بھی ہم نے اٹھانی ہے۔ پاکستان میں جو تمام منتخب ادارے ہیں ان کا جو بیڑا غرق اس حکومت نے کیا ہے، اپنے بغض کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، قانون کے لیے جو اس کے عمران خان صاحب کے ذہن میں حقارت ہے، اس کی وجہ سے وہ آواز بھی ہم نے اٹھانی ہے۔ اچھا، سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں خرم صاحب آپ سے یہ بات یہ ہے کہ ہم نے جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا مکمل انہدام، کیٹاسٹرفی دیکھا ہے، چاہے وہ افغانستان ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ چائنا ہے، چاہے وہ یورپین یونین ہے، چاہے وہ ہمارے خلیج کے ممالک دوست ہیں، تو یہ سب آوازیں ہم نے بلند کرنی اور یہ ہمارا کام ہے جو ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اوکے، چلیں اب میں یہ سوال بعد میں آپ کے پاس رکھوں گا، پہلے
کے پاس ہی چلا جاؤں کہ آواز آپ سامنے رکھتے آ رہے ہیں, مزید اگر آپ جلسے کرتے بھی رہیں گے تو اس سے حکومت پہ فرق کیا پڑے گا, یہ سوال میرا دوبارہ ہوگا آپ سے. لیکن شبلی صاحب وہ ایک طویل فہرست انہوں نے بتائی ہے, ایک چارج شیٹ آپ کی گورنمنٹ کو دی ہے. مولانا صاحب تو یہاں تک چلے گئے, وہ کہتے ہیں کہ مودی نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا آپ کی لیڈرشپ نے اس ملک کو نقصان پہنچایا, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن کہتے ہیں کہ ہم اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ ایک عجیب سی کنڈیشن ہے اس وقت ملک میں, نہ حکومتوں کو اپنا پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ, اور نہ جو ہے وہ فورن پالیسی کوئی, اور نہ کوئی انٹرنل پالیسی آپ کی. اداروں کو لڑا کے آپ نے جو ہے ملک کا برا حال کر دیا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن جہاں تک پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے آج مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف صاحب بولے, تو پہلی تو یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم ایک مردہ گھوڑا ہے جس میں کہ جان ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مولانا فضل الرحمان ہے جو سیاسی تنہائی کا شکار ہیں, بے روزگاری ہے, ظاہر ہے ان کی باتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں کہ وہ پہلی دفعہ ان کو سیاست میں ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک بالکل باہر میدان کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو مہمان ہمارے خرم دستگیر صاحب یہاں پہ موجود ہیں, کہ پہلے تو یہ آپس میں بتائیں کہ جو پاکستان مسلم لیگ ہے وہ جو اتنے دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے, تو جب یہ اپنے پورے زور و شور پہ تھے پچھلے سال اور ساری پارٹیز اکٹھی تھیں, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, جتنے بھی تھے 11 پارٹیز تھیں, اس میں انہوں نے کیا کیا, عوام نے پذیرائی نہیں دی, عوام نے ان کو بالکل سپورٹ نہیں کیا, بلکہ عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا. اس لیے ان کی جو پولیٹیکل جو اس وقت جو اسٹرینتھ ہے یا ان کا جو انفلوئنس ہے وہ بالکل اپنی پارٹیوں کے اندر تک ہی محدود ہے, اگر وہاں تک بھی ہے تو. اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو اپوزیشن کر رہی ہے اور جو چیزیں اٹھا رہی ہے, بجائے اس کے کہ وہ کوئی ایسی صورتحال میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ ایسے ایشوز اٹھائیں, پارلیمنٹ میں اٹھائیں جو کہ یہ یہاں پہ اٹھاتے ہیں ٹاک شوز پہ, تو ٹاک شوز پہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ تو ہے کہ پارلیمنٹ میں آپ اپنی سجیشنز دیں, آپ چیز ہے اس کو بس رد کر دیتے ہیں جسٹ بیکاز حکومت نے کہی ہے, چاہے اچھی ہے یا بری ہے. آپ نے تو جو ملک کی ایک وہ ہوتی ہے, ایک سیاست ہوتی ہے وہ ایک جگہ پر, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ملک کی مشترکہ ہوتی ہیں, جو کہ سب کی ہیں, بیکاز سب پاکستان سب کا ہے, چاہے حکومت ہو یا اپوزیشن ہو. لیکن اپوزیشن وہ کردار ادا نہیں کر رہی ہے, اپوزیشن وہ کوئی صرف شور مچا رہی ہے. وہ بھی سر آپ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ آئی اچھی بات ہے. جی تھورم صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہا, دیکھیے ہمارا کردار کیا ہے. اگر تو کردار پی ٹی آئی جیسا ہے جس میں ڈنڈے لے کر پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر قبضہ کیا تھا, ڈنڈے لے کر اسلام آباد پولیس کو زد و کوب کیا تھا پی ٹی آئی, سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا, جس طرح آپ بلڈوزر لے کے آپ نے پارلیمان کے جنگلے گرا دیے تھے, آپ صدارتی محل کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے, اور سپریم کورٹ کے جو فینس ہے اس کے اوپر آپ نے شلواریں لٹکا دی تھی. اگر تو اس کو اپوزیشن کہتے ہیں, یا اپوزیشن کا کردار یہ ہونا چاہیے جو پی ٹی آئی نے ادا کیا, جس میں یہ بھی شامل تھا کہ تمام منتخب اداروں پر ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ لعنت بھیجی جائے, منتخب لیڈروں پر لعنت بھیجی جائے, یہ کردار پی ڈی ایم اور دوسری اپوزیشن کی جماعتیں ادا نہیں کریں گی. ہم نے اس فاشسٹ حکومت سے, اس ناکام اور نالائق حکومت سے پاکستانیوں کی جان چھڑانی ہے. یہ ہمارا مشن ہے, اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس ملک میں جلد از جلد صاف, شفاف اور ماورائے آئین مداخلت سے پاک انتخابات. اب خرم صاحب تمام جو الزامات آپ نے ان پہ لگائے وہ تو شبلی صاحب اس کا جواب دیں گے, لیکن تمام چیزیں کرنے کے باوجود یہ آپ کی حکومت کو ٹس سے مس نہیں کر سکے. آپ کچھ بھی نہ کیے بغیر ان کو کیسے گھر بھیجیں گے اور شفاف انتخابات کیسے کرائیں گے؟ اور ابھی تو خود آپ کا اداروں پہ کئی جگہوں پہ اعتماد نہیں ہے, آپ کہتے ہیں کہ ریفارمز نہیں ہیں, فری اینڈ فیئر الیکشن آپ مانگتے ہیں. اگر ادارے کمزور ہیں, ان تمام جماعتوں کا آپ سمیت اتفاق ہے کہ ادارے کمزور ہیں, تو پھر شفاف انتخاب ہوگا کیسے؟ یہ دو باتیں, ایک تو یہ حکومت فاشزم, لائکی اور بدنیتی کا ایک بڑا زہریلا مرکب ہے, اور پچھلے 2 دنوں میں جس طرح ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کا سرکس لگا ہے, جو 2 سال پہلے چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن کے اوپر لگا تھا, کہ ان سے ایک نوٹیفیکیشن قانونی طور پر پوری طرح ویٹ کیا ہوا ان سے جاری نہیں ہو سکتا. یہ اتنے نالائق ہیں کہ ہر دفعہ پوری قوم کو ایک عجیب ہیجان میں مبتلا کر کے
پھر کوئی معاملہ بڑی مشکل سے، پچھلی دفعہ عدالت نے اپنا ایک رول ادا کیا تھا اور پارلیمان کو آنا پڑا تھا، اب خدا جانے کیا ہوگا. لیکن یہ بار بار اس کو کرتے ہیں. اور جو ایک اپوائنٹمنٹ انہوں نے ہوئی ہے ان کے دور میں چیف الیکشن کمشنر کی، جس پہ ہم نے ان کے دیے ہوئے نام پر ایگری کیا، اور پھر انہوں نے اپنے ہی لگائے ہوئے چیف الیکشن کمشنر کو کہا کہ جی اس ادارے کو تو آگ لگا دیں. تو ایک تو ان کا یہ ریکارڈ ہے. دوسری بات یہ ہے بڑا سنجیدہ الزام لگا رہے ہیں آپ کے اوپر. الیکشن جو ہے، الیکشن کو صاف شفاف کروانا جو ہے اس پہ دو کردار ہے. ایک آئینی کردار ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے، دوسرا کردار پاکستان کی مقتدرہ کا ہے جس نے 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے لیے بہت سویر اس تمام انتخابی عمل کو مینیپولیٹ کیا تھا. تو اب الیکشن کمیشن تو اپنی جگہ اس کے اوپر خود یہ پاکستان تحریک انصاف حملہ آور ہے. مقتدرہ سے ہمارا یہی مطالبہ ہے جو ہم بار بار کر رہے ہیں. لیکن ایک سیکنڈ پاکستان خرم صاحب آپ یہ بتائیں، خرم صاحب آپ یہ بتائیں کہ بار بار برداشت نہیں کر سکتے. کتنی پٹیشنز آپ لوگوں نے 2018 کے الیکشن کے بعد جو ہے وہ دائر کی ہیں اس انتخاب کے خلاف؟ جی ہم نے پٹیشن کی تعداد اس لیے کم تھی کہ پٹیشن ہونی تھی مقتدرہ کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہونی تھی. اور جو ایک پٹیشن ہوئی تھی اگر آپ کو یاد کریں، قاضی فائز عیسیٰ نے جو فیض آباد کیس پر جو فیصلہ دیا اس کی وجہ سے انہیں جس قسم کی سر نہیں، یہ دیکھیں وہ ایک علیحدہ کیس ہے نا سر، اس کے ساتھ آپ کلب نہ کریں. مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا آپ لوگوں نے اس کے لیے سنجیدہ اس انتخاب کو چیلنج کرنے کے لیے فورمز کو اڈاپٹ کیا؟ آپ ان کے 4 حلقوں کے پہ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے انہوں نے آ کر دھرنا دے کر جو کر سکتے تھے ایفرٹ کی، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی بھی سیاسی جماعت کی پریکٹس نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اگر کسی جگہ پر ڈاؤٹ ہے، اسے کسی الیکشن پر ڈاؤٹ ہے تو وہ اس کو ہلکے کھلوانے کے لیے ایفرٹ نہ کرے. پوائنٹ سر یہ ہے نا، اگر اسی طرح میں نے آپ کو بتایا ہم کئی دفعہ سارے بیٹھ کے اس پہ بات کر چکے ہیں. 2013 کے الیکشن کو زرداری صاحب نے آر او کا الیکشن قرار دیا تھا. 2008 کے الیکشن کو آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں فری اینڈ فیئر جو ہے وہ ماحول نہیں ملا، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی. تو لیول پلینگ ہمارے لیے نہ ہونا اس وجہ سے ہم کم سیٹیں لے سکے اور پیپلز پارٹی سو یہ تو پاکستان کے الیکشن کا اس کا حل یہی تھا نا کہ آپ سب بیٹھتے، ریفارمز کے لیے بیٹھتے، کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہمارے کیسز، ہماری چیزیں ہمارے آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور سنجیدگی سے بیٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے جو ہے وہ آپ اپنے کیسز بھگتا لیں. سو ڈیڈ لاک تو یہاں کھڑا ہوا ہے نا، دونوں طرف سے کھڑا ہوا ہے، دونوں طرف سے کھڑا ہوا ہے. مختصر طریقے سے 4 پوائنٹس میں نے آپ کو دے. پہلی بات یہ ہے کہ 2013 کا انتخاب واحد انتخاب ہے پاکستان کی تاریخ میں جس کا ایک عدالتی امتحان اور ٹیسٹ ہوا، اور عدالت نے کہا کہ وہاں کوئی کسی قسم کی جو سسٹمیٹک ریگنگ ہے وہ نہیں ہوئی، صرف لوکل سطح پہ بعض جگہوں پہ بے ضابطگیاں ہوئی. تو لہذا اس الیکشن کو فری اینڈ فیئر عدالت نے قرار دیا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ آپ یاد رکھیے کہ 25 جولائی 2018 کی رات آر ٹی ایس سسٹم 4 حلقوں میں نہیں بیٹھا تھا، 272 حلقوں میں بیٹھا. تو پٹیشن 272 پٹیشن ویسے تو کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ مقتدرہ کی جو انوالومنٹ ہے اس کا کرائسس ہے نا جی. میں آنیسٹلی پی ٹی آئی جو ہے میں اس کو اس الیکشن کی جو مینیپولیشن کی ذمہ داری ہے وہ ان کی نہیں ہے. ان کو تو کہیں اور سے مدد آ رہی تھی. سر یہ اس ملک میں بہت پرانی بحث ہے یہ. اب وہ کہتے ہیں جی ٹھیک یہ جی میں آتا ہوں خرم صاحب، میں آتا ہوں، اب ذرا لیٹ ہم ریسپونڈ. میں آتا ہوں خرم صاحب، میں آپ کے بعد آتا ہوں. اب ذرا جناب میری بات سنیں، میں ان کو بڑا تفصیل سے جواب دوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک کرپٹ جماعتوں کا ٹولہ ہے. یہ وہ ٹولہ ہے جس نے کہ اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ اپنے مالی فوائد حاصل کرنے کے لیے اداروں کو تباہ کیا. اداروں کو تباہ کرنے پہ ان کی ٹھنڈی نہیں ہوئی دل کی آگ. انہوں نے تو یہاں پہ بنتا ہے کہ جو مودی نے کام نہیں کر سکا وہ ان لوگوں نے کیا ہے. یہ جو ابھی اکٹھے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں نا پی ڈی ایم کی جو جماعت کے، انہوں نے ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے اور اس کی ریفلیکشنز اس کے آپ کو نظر آتے ہیں. ان کی جو جائیدادیں، محلات ہیں جو کہ باہر ملک میں ہیں. ادھر تو یہ حال ہے جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ کہتی ہے کہ جی مجھے تو نہیں پتا میرے اکاؤنٹ میں کوئی 35 ارب روپے ڈال گیا. یعنی یہ پاکستان کے عوام کو کیا پاکستان کی عوام گھاس کھاتی ہے یہ وہ بتا رہے ہیں کہ یعنی وہ جو ملک کو لوٹ کے، جس میں کہ میں کہوں گا کہ انہوں نے ایک ایسی
اندھیر نگری مچائی تھی جس کی وجہ سے اس ملک کی اخلاقی، آج کل کے زمانے میں آپ کسی کو کہیں نا یہ شریف ہے تو یہ سمجھو کہ یہ گالی دے رہا ہے. شریف سے مراد یہ ہے کہ یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ کرپشن کر سکے، یہ تو چوری کر سکے، یہ تو دھوکہ دے سکے، یہ فریب دے سکے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آج بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے الیکشن 2013 کے الیکشن اس لیے پرفیکٹ ہوا بیکاز یہ لوگ جیتے. 2008 والا اس لیے جیتا کہ جی پیپلز پارٹی والے جیتے. یہ تو ہم نے تو ان کو عملی ایک چیز دی ہے. ہم نے کہا ہے کہ بھئی آپ الیکٹورل ریفارمز پہ اور یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ٹیکنالوجی اس پہ وہ کریں، لیکن یہ دور اس لیے بھاگتے ہیں، یہ اس لیے بھاگتے ہیں بیکاز اس میں جو انہوں نے ایک پورا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے فریب کا، ایک جس طرح کے ماسٹر بنے ہوئے ہیں، جس طرح کی ان کی ٹرانزیکشنز آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ باہر پیسے لے کے جاتے تھے، کس طرح سے یہ انہوں نے اداروں میں اپنے لوگ بٹھا کے اور ان کو تباہ کیا. اسی طرح یہ نہیں ان کو یہ الیکشنز کو بھی انہوں نے پوری طرح سے مینیپولیٹ کرتے ہیں. یہ اس لیے یہ ٹیکنالوجی سے بھی بھاگتے ہیں اور اسی طرح یہ جو ہے کبھی بھی یہ نہیں مانیں گے کہ اس ملک میں ایک شفاف اور قابل اعتبار الیکشن ہو. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کمپلین کرتے رہتے ہیں کہ جی فلانے نے کیا فلانے نے کیا. جو الیکشنز یہ جیتے ہیں وہ ٹھیک ہے، ان کو تو دو تہائی میجورٹی بھی مل چکی ہے. کیا کیا انہوں نے ملک کے لیے؟ ملک سنوارو اور اس کے تحت میں پیسے لے کے اور عوام کو وہ کر دیا. سپریم کورٹ پہ حملہ آپ نے کیا، آج باتیں کرتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کے سامنے شلواریں لٹکائی گئی ہیں. یعنی کس منہ سے یہ باتیں کرتے ہیں؟ یعنی ان لوگوں کا تو نہ کوئی اخلاقی سٹینڈ پوائنٹ ویو ہے، نہ ان کا کوئی سیاسی وہ ہے. انٹرنیشنلی بھی آئسولیٹ کیا ہوا تھا. ہمیں الحمدللہ ہم اپنا پورا کردار فورن پالیسی میں کر رہے ہیں. ہم نے کیا ہے جو خطے کی وہ چیزیں ہیں وہ بدلی ہیں، اس میں بھی ہم نے ایک بڑا ہی ایک اچھا کردار ادا کر رہے ہیں. اور جہاں پہ کہ شہباز شریف ڈینگی کی بات کرتے ہیں، یار ڈینگی تو ایک لوکلائز چیز تھی، ہے وہ بھی خراب، لیکن ہم اس کو بھی ہینڈل کر رہے ہیں. ہم نے اگر کووڈ کو الحمدللہ ہم نے جو کہ پوری دنیا میں تباہی مچائی ہوئی تھی، ہم نے اگر کووڈ کو اگر ایڈریس کیا ہے پورے پروفیشنلی، پورے ایک سائنٹیفک طریقے سے، تو یہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ سر اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ شہباز شریف صاحب کا آپ نے ذکر کیا جو ان کی عبوری ضمانت ہوئی ہے ابھی 30 اکتوبر تک. شہباز شریف صاحب اور جو حمزہ شہباز صاحب ہیں ان کی بینکنگ کورٹ میں یہ کہا گیا ہے، پروسیکیوٹر جو معظم حبیب صاحب ہیں ایف آئی اے کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ بینکنگ کورٹ میں ضمانت کا دائرہ اختیار نہیں، اینٹی کرپشن عدالت کو کیس سننے کا اختیار ہے. تو پی ایم ایل این کی طرف سے یہ آبجیکشن کیا گیا، ایف آئی اے کو اب یاد آیا کہ یہ جو ہے وہ بینکنگ کورٹ کا نہیں ہے، اینٹی کرپشن کو سننے کا اختیار ہے. دیکھو ایشوز یہ تو ٹیکنیکل ایشوز ہو گئے نا. مجھے آپ بتائیں کہ ایک عام آدمی پاکستان کا جاننا چاہتا ہے کہ اگر ایک محلات کھڑے کر دیے ہیں وہ اگر دوسرے ملکوں میں یا یہاں پہ ان کے اکاؤنٹ میں 35 ارب روپے کی 25 ارب ہے، چلیں 10 ارب کا آپ انہیں وہ دے دیں. 35 آپ اگر ایڈیشنل ہے تو آپ کنفرم کر دیں تو میں آنر کہہ دیتا ہوں. 25 ارب صحیح. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آرگومنٹ ہے کہ مجھے تو نہیں پتا میرے اکاؤنٹ میں کوئی ڈال گیا ہے. اب یہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ ثابت نہیں ہو گیا. ٹیکنیکلی چیزیں اور چیزیں ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جواب دیں نا. ہم سے پوچھیں، ہمارے لیڈر سے پوچھیں، ہم سے ہمارے کسی لیڈر سے وہ کہتے ہیں اخلاقی طور پر تو یہ جواب دے دینا چلے، اگر قانونی جنگ سے جو ہے وہ کوئی طریقہ کار ٹیکنیکلی ڈھونڈ بھی لیتے ہیں. یہ اعتراض کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے اور وفاقی وزراء بھی یہ بار بار اس کو اس طرح ہی پیش کر رہے ہیں. فواد چوہی صاحب نے بھی ایک پوری ٹویٹ کی، انہوں نے کہا کہ شہباز شریف اور حمزہ کو شوگر ملز کیس میں 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے مقدمے میں 30 اکتوبر تک ضمانت ملی ہے. اس کیس میں اکاؤنٹس کی تفصیل دیکھیں، یہ صرف ان ہوش ربا کرپشن کیسز میں سے صرف ایک کیس ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ آگے بڑھیں. کیا پی ٹی آئی ہر وقت احتساب لگی رہتی ہے؟ ہم تو اس لیے جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پاتے کہ یہ کیسز ہی جو ہے وہ جان نہیں چھوڑ رہے. مطلب یہ میں نے اپنی طرف سے آخری جملہ دیا جو ان کا یہ وزراء کی باتیں تو صحیفہ نہیں ہو سکتی نا، ان کا تو عدالتی ٹیسٹ ہی ہونا ہے. اور عدالت میں جا کر تمام تر اپنی حکومتیں پنجاب میں فیڈریشن میں ہونے کے باوجود پی ٹی آئی مسلم لیگ نون کے کسی بھی لیڈر پر عوام کا ایک پیسہ لوٹنے کا الزام ثابت نہیں کر پائے. اب آپ بیٹھے رہیں کہ اچھا جی منی لانڈرنگ 25 ارب کی آپ 250 ارب کر دیں، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ نے الزام لگانا ہے نا، کہ الزام لگانے میں تو کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن بات تو ثابت کرنے کی. اب آپ گنیے، سپریم کورٹ آف پاکستان کہا نیب سعد رفیق کیس میں کہ نیب کا قانون ان کے بنیادی حقوق کچلنے کے لیے استعمال ہوا ہے. لاہور ہائی کورٹ کی اب غالباً 8 ججمنٹس ہیں پی ایم ایل این کے قائدین کے بارے میں، جس میں انہوں نے بار بار کہا، اور لیٹسٹ شہباز شریف کی بات کروں گا
کہ جب آخری ضمانت ہوئی ہے اور اس دن نیب پروسیکیوٹر سے پوچھا گیا کہ شہباز شریف صاحب پر کرپشن کا کوئی الزام ہے تو نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ 1 روپے کا الزام بھی نہیں ہے. تو اب جب بار بار عدالتوں میں یہ ناکام ہو رہے ہیں, لیکن ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس تو صرف الزام ہے نا کہ جی کہیں 25 ارب, کہیں 35 ارب, کہیں 50 ارب. اب میرا ان سے سوال یہ ہے کہ یہ جواب دیں کہ نیشنل کرائم ایجنسی نے ایک پاکستانی کے جو غیر قانونی 19 ملین پاؤنڈ یعنی 46 ارب روپے بنتے ہیں, وہ جب میرے بھائی جو وزیر صاحب ہیں ان کے سامنے کابینہ میں آئے تو بند لفافے میں انہوں نے بغیر دیکھے, ہمیں نہیں پتا کہ وہ 46 ارب روپیہ جو نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستان بھجوایا تھا وہ انہوں نے کس کو دیا ہے, کہاں استعمال ہوا ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب آپ اس ملک سے جو 60 لاکھ ٹن گندم پچھلے سال سمگل ہوئی تھی وہ کس نے کی تھی اور اس کی وجہ سے آج تک آٹے کی قیمت کنٹرول نہیں ہو سکی. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کی کابینہ نے دستخطوں سے 13 دفعہ جو دوائیوں کی قیمتیں بڑھائی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے کہ پاکستان کے جو بیمار غریب لوگ ہیں وہ آج دوائی خریدنے سے قاصر ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے جو ہم 1000 ارب کا چھوڑ کر گئے تھے وہ آج اگر 2700 ارب روپے ہو گیا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب جو چینی کی قیمت میں 52 روپے سے 110 روپے آپ نے اضافہ کیا ہے اس میں جو لوگوں نے 800 ارب روپے لوٹا ہے پاکستانی جیبوں سے, وہ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ میرے سوال ان سے ہیں. میں اس کا جواب لیتا ہوں, لیکن گزشتہ روز فواد چوہدری صاحب نے کہا ٹویٹ میں ایک بات عادل صاحب مجھے مکمل کر دیں. جی یہ سارے سوالات وہ ہیں جن کو جب ان کی اب حکومت ختم ہونے کے قریب ہے انہوں نے نیب آرڈیننس کے ذریعے اپنے آپ کو استثناء دیا ہوا ہے. تو عمران خان صاحب جو بھاشن دیا کرتے تھے کہ جناب میں اپنے آپ کو پیش کروں گا مغرب میں سب جواب دے ہیں, انہوں نے نیب آرڈیننس میں اپنا پورا معاملہ لپیٹ دیا ہے. کہیں کابینہ کا تو کوئی فیصلہ کوشچن نہیں ہو سکتا, کسی کمیٹی کا فیصلہ کوشچن نہیں ہو سکتا, تو خود اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی سے ہٹا دیا ہے اور یہاں الزاموں کا ایک مینا بازار ہے. کبھی ایک وزیر لگاتا ہے کبھی دوسرا وزیر لگاتا ہے, لیکن ثابت کرنے میں 1 روپیہ بھی یہ مکمل طور پر میں اس کا جواب لے لیتا ہوں. یہ کرپشن سے شبلی فراز صاحب دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چور ہوتا ہے وہ ہمیشہ دوسرے کو چور سمجھتا ہے. ان سے ایک سمپل سوال ہے کہ یہ جو ضمانتوں کے پیچھے تاریخوں کو آگے کرنے میں جس طرح مریم نواز ہیں, جس طرح کے باقی ان کی پارٹی کے لوگ ہیں, یہ ابھی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان پہ ایک تھیلے کا الزام بھی نہیں ہے. وہ الزام نہیں ہے بھائی, آپ پہ آپ کے اکاؤنٹ میں ثابت ہوا ہے. میں ایز اے بینکر بتا رہا ہوں, آپ کے اکاؤنٹ میں اگر 25 ارب روپے اگر آئے ہیں اور آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جی مجھے تو نہیں پتا, میرا تو اکاؤنٹ کھلا ہے, کسی میں پیسے ڈال دیے ہوں گے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی آرگومنٹ ہے؟ دیکھیں یہ قانونی چیزیں اور چیزیں ہیں. یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنی یہ چیزیں کیسے حاصل کی. انہوں نے ساروں نے اپنے زمان میں اپنا حصہ سر ایک نے ڈالا ہے. انہوں نے یہ جتنے بھی ہے نا ٹاپ کی جو ان کی لیڈرشپ ہے, ہر ایک نے پیپلز پارٹی کے بارے میں کیا ایک امیج ہے, اور جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ خود بھی کھاتے تھے اور نیچے تک کھلاتے تھے. ان کا جو تھا نا یہ جو مسلم لیگ نون ہے, ان کا ایک حواریوں کا ایک گروپ ہے. اس میں ایک پورا ایک طے ہے جس میں کہ ہر حکومت میں وہی, اگر آپ ان کی تینوں حکومت دیکھ لیں تو آپ کو ایک ہی قسم کے وزیر نظر آئیں گے اور ایک ہی قسم کے لوگ نظر آئیں گے جو اس پر طاقت میں ہوتے ہیں. انہوں نے بنایا ہے اور خوب بنایا ہے, خوب لوٹا ہے ملک کو. کسی نے پیٹرول پمپ بنائے ہیں تو کسی نے کیا کیا ہے, تو کسی نے باہر ملک کے باہر جائیدادیں بنائی ہیں, یہاں پہ قبضے کیے ہیں. انہوں نے تو ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے, اخلاقیات کی, معیشت کی. انہوں نے تو ایسا کام کیا. میں آپ سے ان سے پوچھتا ہوں, ان کو یہ اکانومی کو تھوڑا بہت جانتے ہیں میرے دوست, مجھے یہ بتائیں کہ جو انہوں نے اپنی ڈالر کو آرٹیفیشل لیول پہ رکھ کے اس ملک میں جو ایک امپورٹ کا کلچر پیدا کیا, بیکاز امپورٹ چونکہ سب سے آسان چیز ہوتی ہے, اس میں نہ انویسٹمنٹ لگتی ہے, اور اس جیسے پھر ان کے بیٹھے ہوں وہ گندوں میں بھی امپورٹ کرتے ہیں, وہ ہر قسم کی BMW بھی امپورٹ کرتے ہیں, ایک دن کے لیے SRO نکالتے ہیں. جب وہ اپنی BMW کی کھیپ آ جاتی ہے اس کے بعد جو ہے تو یہ SRO کو چینج کر دیتے ہیں. یہ تو انہوں نے تو اس ملک سے راجواڑہ بنایا ہوا تھا. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ چلے ایک بریک لینی ہے مجھے, بریک کے بعد آپ سے اس کا جواب لوں گا. لیکن ڈالر فری فلوٹ کرنے سے آپ کو فائدہ ہوا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آپ کے پاس بھی ڈالر شارٹ ہوا ہے, آپ کا ڈالر باہر جا رہا ہے, وزیر خزانہ از آن ریکارڈ جی, اور ساتھ میں ظاہر ہے ایک مارکیٹ میں انسرٹنٹی تو آئی ہے کہ یہ ڈالر کدھر جا رہا ہے اور اس نے کدھر جانا ہے. بریک کے بعد ہوگی آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. جی خرم صاحب. دیکھیے میں تو سوال نہیں, وہ میں یہ بہت سارے الزامات کا جو میلہ یہ لگا دیتے ہیں,
الزام نہیں، حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 27 مہینوں سے پاکستان میں اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی ڈبل ڈیجٹس میں 10% سے اوپر ہے. 12 ابھی ہے اس منتھ. ہر ہفتے آپ اگر جو سینسٹیو پرائس انڈیکس نکلتی ہے 51 اشیاء جو غریب ترین لوگوں کے استعمال کی ہیں، اس میں مستقل ہر ہفتے پچھلے سال اسی ہفتے کے مقابلے میں اوسطاً 15% کا اضافہ. اچھا خرم صاحب، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ سے جواب سمجھنے کے لیے. اب مجھے یہ بتائیں، بے شک یہ 12 پوائنٹ سمتھنگ مہنگائی ہے، فوڈ انفلیشن ہے، مجھے صرف یہ بتائیں کہ اب پوری دنیا میں اگر میں کہہ رہا ہوں یہ حکومت کا ہی کام ہے کہ مہنگائی کم کرے، میں صرف آپ سے سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں اگر آپ یہاں ہوتے حکومت میں اور پوری دنیا میں اشیاء خور و نوش کی قیمتیں بڑھ رہی ہوتی ڈیو ٹو کووڈ اور اینی تھنگ، یا پرائس ہائیک ہوتی، فیول پرائسز بڑھ رہی ہیں، تو آپ لوگ کیا کرتے، کیسے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتے عوام کو؟ لیکن یہ جو فوڈ انفلیشن ہے، اگر آپ نمبرز پڑھیں تو اگست 2019 میں کووڈ آنے سے 8 مہینے پہلے شروع ہو چکی تھی ڈبل ڈیجٹ انفلیشن، اور اس کی 2 وجوہات تھیں. ایک وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کی اور ان کی کابینہ نے جو 11 لاکھ ٹن چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی آتے ہی نومبر 2018 میں، اس کی وجہ سے ملک میں امپریشن گیا کہ چینی تھوڑی ہوگی، اور وہ دن اور آج کا دن چینی کی قیمت کنٹرول نہیں ہوئی. ابھی اس میں یہ کووڈ ریلیٹڈ انٹرنیشنل نمبرز نہیں آئے تھے. اسی طرح جب انہوں نے ان کے دور حکومت میں خود وفاقی وزیر صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ 60 لاکھ ٹن گندم پنجاب سے سمگل ہوئی اور غائب ہوئی، انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم کہاں گئی. وہ دن اور آج کا دن پاکستان میں آٹے کی قیمت کنٹرول نہیں ہوئی اور اس کا بین الاقوامی تعلق نہیں ہے. اور اصل جو بات سمجھنے کی ہے کہ 3 سال پہلے تک مسلم لیگ نون کی حکومت جب تک موجود تھی، پاکستان میں اپنی اگائی ہوئی گندم وافر تھی. ہم کوئی گندم امپورٹ نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیں پریشانی یہ تھی کہ ہمیں ایکسپورٹ کرنے کی زیادہ ضرورت تھی. گندموں کے پاکستان میں گندم کا بہت وافر سٹاک موجود تھا. اس طرح پاکستان میں چینی بہت وافر تھی اور ہمیں ایکسپورٹ کرنے کا ایک ضرورت تھی کہ ہم اس کو. اب سنیے، اب یہ کون سی نحوست ہے کہ وہی ملک ہے، وہی مٹی ہے، وہی کسان ہے، لیکن آج پاکستان بقول وزیر خزانہ کے نیٹ فوڈ امپورٹر ہے. پاکستان کی آبادی 3 سالوں میں اتنی بھیانک تو نہیں بڑھی کہ اچانک جو ہے وہ ساری گندم ختم ہو گئی. ایشو یہ ہے کہ یہاں کرائسس آیا ہے، یہاں کرائسس آیا ہے کہ جو کسان ہے اس کے لیے جو بوری تھی فرٹیلائزر کی وہ 1200 سے اٹھ کے وہ 2200 کی ہو گئی، جو ڈی اے پی 3500 کی تھی وہ اٹھ کے 7000 کی ہو گئی. تو پاکستان میں، اور ابھی آپ پچھلے سال کا نمبر دیکھ لیں، پاکستان کی خراب ترین کپاس کی فصل پچھلے سال ہوئی. تو یہ جو سارے بحران ہیں، میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ یہ حکومت فاشزم، نالائکی اور بدنیتی کا ایسا زہریلا مرکب ہے جو باری باری آپ دیکھیے الیکشن کمیشن پر حملہ ہے، نیشنل فائنانس کمیشن پر حملہ ہے، عدلیہ پر حملہ ہے، فورن آفس پر حملہ ہے، اور یہاں تک کہ نیب پر بھی حملہ ہے. وہ فوڈ انفلیشن اور فیول یہ وہ بس فائر کرتے ہیں اپنی وہ چیمبر کو خالی کیا ہے، باقی کوئی ربط نہیں ہے جو باتیں انہوں نے کہی ہیں. اچھا میں ان کو بتاتا ہوں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی حکومت کو مہنگائی کنٹرول کرنا اس کی پہلی ذمہ داری ہے، اور اس کو ہم پوری اپنی جو لمیٹیشنز ہیں وہ اس کے مطابق ہم کر رہے ہیں. پہلی بات نہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں. دیکھیں ایک سیکنڈ، ہر چیز کا میں آپ کو نہیں، ہر چیز کی دیکھیں نا کوئی ریزن ہوتی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ حکومت بیٹھی ہوئی ہے اور چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ایک کووڈ نے جو پوری دنیا کی اگر حکومت ہر چیز کی ریزننگ کر دیں گی، دیکھیں ریزن کو کیا دیں گے؟ دیکھیں یہ دنیا ریزن پر قائم ہے بھائی، یہ کوئی یہ نہیں ہے. مطلب ہے اگر وہ آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں وہ تو آپ کی چوائس ہے نا. یہ آرگومنٹ صحیح نہیں ہے. حکومتوں کو جب یہ کہتے تھے کہ فیول شارٹ ہو رہا ہے تو یہ نااہلی ہے، آپ کہتے تھے اگر ڈالر جو ہے وہ ادھر ادھر جا رہا ہے، بڑھ رہا ہے، تو یار میری بات تو سن لیں نا. یا وہ بات کر رہے ہیں یا آپ بات کر رہے ہیں. مجھے اگر موقع ملے میں آپ کو ایک بڑا ہی ایک پڑھا لکھا ایک جنون قسم کا میں آپ کو اس کی جواب دیتا ہوں. نمبر 1 جو میں آپ کے بریک سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ملک کے ساتھ. پہلے تو یہ بتا دوں کہ کون کون سی چیزیں ہیں وہ ان کے وقت میں امپورٹ نہیں ہوتی تھیں. پام آئل ان کے وقت میں امپورٹ نہیں ہوتا تھا. دالیں، اس وقت یہ کامرس کے منسٹر تھے، 800 سے 900 ملین ڈالر، تقریباً 1 ارب ڈالر کی دالیں امپورٹ ہوتی تھیں، امپورٹ ہو رہی ہیں. آپ کا جو فوڈ کے امپورٹس ہیں، آپ کا جو پیٹرول ہے، دیکھیں ان کے وقت میں $40 کا بھی تھا بیرل.
$40 میں ہم جتنی بھی سیونگ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے وہ پیسے کس پہ جلائے؟ آپ نے فارن ایکسچینج ریزروز کو آرٹیفیشلی مینٹین کرنے کے لیے امپورٹرز کو، جو کہ ان کا حلقہ تھا، جس میں کہ یہ پیسے بھی بناتے تھے، انہوں نے وہ ڈالر کو آرٹیفیشلی اوپر رکھا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ دیکھیں ایکسپورٹ اور امپورٹ میں فرق کیا ہوتا ہے. امپورٹ آسان چیز ہے، سب سے آسان چیز ہے، کیونکہ اس میں آپ کے لیے کوئی خاص انویسٹمنٹ نہیں چاہیے. ایکسپورٹس کے لیے آپ کو زمین لینی پڑتی ہے، آپ کو فیکٹری لگانی پڑتی ہے، چیزیں کرنی پڑتی ہیں. اس وجہ سے تو یہی ہوا ہے کہ ہمارا ملک ہر چیز لیٹر تک امپورٹ کرتا ہے. کیوں انہوں نے جو اپنی جو ایکسچینج کی پالیسی تھی، چیزوں کو آرٹیفیشلی ایک سیکنڈ یو ہیو ہیڈ انف، آپ نے آرٹیفیشلی $1 کو رکھا، جس کی وجہ سے ملک کے جب یہ چھوڑ کے گئے تو ہم مائنس میں تھے، ہمارے جو ریزروز تھے وہ بالکل ختم ہو چکے تھے، کیونکہ انہوں نے ایک غیر فطری کام کیا، ڈالر کو رکھا. اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ انڈسٹریلائزیشن، ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوئی. آپ فار اے فیکٹ فگر دیکھ لیں، یہ بھی موجود تھے، یہ منسٹر تھے، میں کامرس کمیٹی کا چیئرمین تھا. انہوں نے ڈی انڈسٹریلائزیشن یعنی کہ انڈسٹری کا بیڑا غرق انہوں نے کیا، جس کی وجہ سے آج ہم ہر چیز امپورٹ کر رہے ہیں، ہمارے فورن ایکسچینج پہ پریشر آتا ہے. آج انٹرنیشنل پرائسز دنیا میں ہائیسٹ ہیں. دو سوال چھوٹے مختصر جواب دیجیے گا، پھر میں خرم صاحب کی طرف جاؤں گا. کیا آپ جو آپ ریزننگ کی بات کر رہے تھے، کیا آپ یہ سارے ریزن میں سے کوئی بات غلط ہے؟ نہیں، دیکھیں لاجیکلی آپ ہسٹوریکلی ریفرنس دے رہے ہیں اس کا، میں اس سے انکار نہیں کر رہا. عوام کو کیا یہ جاننا ہے کہ یہ تباہ کر گئے تھے، آپ سے اب سنبھل نہیں رہا تو عوام برداشت کرے؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ آج جہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، چوتھا سال آپ کا الیکشن کا ایئر ہوگا، بالکل، کیا آپ عوام کو ڈیجٹس بتائیں گے، گروتھ بتائیں گے، پرسنٹیجز بتائیں گے، یا عوام کو ریلیف بتائیں گے تو آپ الیکشن میں جائیں گے، یا آپ نے سوچا ہوا ہے کہ کچھ بھی بتا دیں گے ہم الیکشن جیت جائیں گے؟ نہیں، اچھا سوال ہے آپ کا اور بڑا مناسب سوال ہے. دیکھیں، اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہر حکومت میں اگر کوئی ایک ایسی کرائسس آ جائے جو کہ خاص طور پہ پاکستان کے حساب سے، دنیا کے حساب سے، جو کووڈ نے جو چیزیں، آپ کو پتہ ہے کہ فریٹ کتنا مہنگا ہو گیا ہے. جو $12 کا فریٹ تھا وہ اب $70 کا فریٹ ہو گیا ہے. یعنی وہ آپ کو کنٹینرز نہیں مل رہا ہے. پوری دنیا کی جو سپلائی چین ہے وہ جو ہے ڈسرپٹ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں. پیٹرول میں یو کے میں مجھے آپ بتائیں. بالکل صحیح، یہ کرائسس نہیں ہو رہا ہے. یہ پروگرام کے بیچ میں یہ سوال رکھا ہے ان کے سامنے کہ اگر پیٹرول دنیا میں مہنگا ہو رہا آپ کیا کریں گے، اور اگر کموڈیٹیز یا جو چیزیں آپ کی بیسک نیسیسٹی ہے وہ مہنگی ہو رہی ہو تو کیا کریں گے؟ انہوں نے پورا اس کا ریفرنس یہ دیا کہ آپ کی حکومت نے گندم باہر بھیجی، آپ کی حکومت نے کووڈ سے پہلے ہی آپ کا جو ہے وہ چینی ایکسپورٹ کی، فوڈ انفلیشن جو ہے وہ آپ کا پہلے آنا شروع کیا. میں بھی اس بحث میں نہیں جا رہا، میں آپ سے عوام کا سادہ سا سوال پوچھ رہا ہوں. آپ کے اتنے وزیر خزانہ کیوں چینج ہوئے ہیں اگر اتنی ایکسلنٹ پالیسی تھی آپ کی معیشت کے اوپر؟ ایک دوسری بات، سوال یہ پیدا ہوتا ہے سر کہ آپ لوگ بھی اگر ہمیں یہ بتائیں گے کہ دنیا میں چونکہ یہ ہو رہا ہے تو ہمیں یہ برداشت کرنا ہوگا. حکومتیں تو مینیجر ہوتی ہیں، حکومتیں. اب آپ کے وزیر نے کہا کہ $12 ارب ہم نے کس پہ اتاری ہیں. میں خرم صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں کیونکہ میں دونوں سے میری بڑی بحث زبردست اس لیے ہو رہی ہے تاکہ ویورز کو سمجھ آ سکے کہ ہم اپنی غلطیاں سب جب تسلیم نہیں کریں گے آگے نہیں بڑھیں گے، بیانات سے نہیں ملک آگے چل سکتے. مجھے صرف یہ بتا دیں، آپ کے اپنے وزیر نے کہا، انہوں نے کہا $12 ارب تو ہم ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطیں دیتے تو سبسڈیز کہاں سے دیں؟ اس کا مطلب چوتھے سال میں آپ کے پاس بھی سولوشن صرف سبسڈی دینا ہی ہے. ایسی پلاننگ نہیں ہو سکی ہے کہ جس سے ہم سیلف سفیشنٹ ہوں، ہمیں سبسڈیز کے بجائے جو ہے وہ خود سے جو ہے وہ گروتھ میں یا ان چیزوں میں ہم بہتر ہوں. دیکھیں میں بتاؤں مختصر سر، میں مختصر سے بتاتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں جو غریبوں کا جہاں تک خیال اس حکومت کو جتنا ہے وہ کسی ماضی کی حکومت نہیں تھا. آپ مجھے بتائیں کہ احساس پروگرام کے ذریعے ہم نے 256 ارب روپے ہم دے رہے ہیں. ہم ان غریب لوگوں کو جن کا کہ کوئی والی وارث نہیں تھا، پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ہم نیچے سے اوپر کی طرف لوگوں کا وہ کر رہے ہیں. مشکلات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یا یہ کوئی نہیں آ کے بیٹھ کہہ سکتا کہ جی مہنگائی نہیں ہے، لیکن جو ہماری جو انٹرنیشنل جو سچویشن بنی ہوئی ہے، اور جب آپ امپورٹ کریں کھانے کی چیزیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا اثر اب کیا ہوگا، کیونکہ آئی ایم ایف آپ کو مزید پیسے دینے کے لیے مزید ٹیکسز لگانے کا کہہ رہے ہیں، انکم ٹیکس پہ مزید وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سبسڈیز اپنی جو آپ نے یہ مشکلات دیکھیں نا سر. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ یہ مشکلات نہیں دیکھیں. یہ تو ہر حکومت کو اس وقت کے جو ریالٹیز اس کے مطابق آپ ڈسکس کریں گے. خرم صاحب ایک بریک کے بعد میں آپ کے پاس آؤں گا تاکہ اس کا جواب لے سکوں آفٹر دس بریک.
جی ویلکم بیک خرم صاحب. اب ذرا ٹائم کم ہے, مختصراً جواب دیجیے گا ساری. میں ویسے تو ایک ہی جملے کا جواب ہے جو فرمودات سلیکٹڈ ہیں. اس کا پہلا فرمان تھا کہ جب بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھیں, پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں, تو وزیر اعظم چور ہوتا. اس حکومت کی معاشی بد انتظامی اور مافیا سرپرستی کی وجہ سے پاکستان کے عوام بھوکے ہیں. اور یہ فوڈ انفلیشن کو آپ, میری گزارش ہے ہلکا مت لیں, پاکستانیوں کے گلے کٹ گئے ہیں اس کی وجہ سے. اور کیا جواب ہے؟ ایک وزیر صاحب نے فرمایا ہے کہ جی چینی کے دانے کم کر دیں. تو غالباً چبلیف صاحب چونکہ ماشاءاللہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ہیں, ان سے میری استدعا ہے کہ چینی کے دانے گننے والی مشین بھی ایجاد کر لیں. کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس تو ایک ہی جواب ہے ہر چیز کا کہ جی میں مرغی دوں گا, میں کٹے دوں گا, میں ایووکاڈو اگاؤں گا, میں زیتون اگاؤں گا. اور پاکستان کے عوام جو ہیں اس حکومت کے دور میں ہر مہینے پہلے سے زیادہ بھوکے ہوتے جا رہے ہیں, پریشان ہوتے جا رہے ہیں. اور اگر کسی کو نمبر پڑھنے کا شوق ہے نا, تو جی آپ نمبر پڑھیں. جب مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنی مدت مکمل کی تو اس وقت جو ہے وہ اشیاء خوردونوش کی مہنگائی کا ریٹ کیا تھا, میں بتا دیتا ہوں, 1%. آج وہ 12.5% ہے, اور مستقل پچھلے 25 میں. تو یہ جو ایشو ہے یہ انتہائی سنجیدہ ہے. ابھی تو آپ کے پروگرام میں عادل صاحب ہم نے بات نہیں کی کہ 18,000 ارب کے قرضے یہ لے چکے ہیں, جو ہمیں کہتے تھے 30,000 ارب 30,000 ارب. آج پاکستان کے قرضے 48,000 ارب ہیں. اور پھر ہمیں گمراہ کرتے ہیں قوم کو بار بار چیزوں سے کہ جناب ایبسولوٹلی ناٹ. ہم نے پتہ نہیں کتنی بڑی جرت کر دی. کوئی ایبسولوٹلی ناٹ تو خالی غبارہ تھا. امریکہ نے کہا, سر پوائنٹ ہے کہ وقت تھوڑا کم ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ایک وزیر جو ہے انہوں نے کہا کہ کا بیڑا غرق ہوا ہے, اس کو بھی پلیز لائٹلی مت لیں. کیونکہ یہ جو انہوں نے گرے لگائی ہیں پاکستان میں, ایران میں, خلیجی ممالک میں, چائنا کے ساتھ آنے والی حکومتوں جو ہیں وہ بہت سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ ایک وزیر ہے جنہوں نے کہا چینی کے 9 دانے کھائیں کم کھائیں, یہ سارا کچھ, پھر انہی کے ایک سابق صوبائی وزیر ہیں ڈاکٹر ہشام انعام اللہ, انہوں نے بھی پھر ٹویٹ کی, انہوں نے کہا ہم خود نوالے کم کھائیں گے لیکن غریب کو پیٹ بھر کر کھلائیں گے. یہی تو ہے فرق تمہارے انصاف میں اور ہمارے انصاف میں, ایک ہی تحریک انصاف میں. اللہ رازق ہے, ہم نہیں, وہ سب کو دیتا ہے اور ہر مال میں دیتا ہے. ہماری توجہ اس پر نہیں ہونی چاہیے کس کو کتنا کھانا چاہیے, بلکہ یہ احتیاط لازم ہے کہ کہیں ہم اپنا پیٹ عوام کے نوالوں سے نہ بھر لیں. ہشام انعام اللہ صاحب آپ کے صوبائی وزیر رہے, انہوں نے اس کا جواب دیا, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بات ٹھیک نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں, میں ابھی آپ کے پاس چونکہ وقت ہے کم ہے, پہلی بات تو یہ کہ جو قرضوں کی انہوں نے بات کی ہے, تو ظاہر ہے جب 100 روپے آرٹیفیشلی آپ ڈالر کو رکھیں گے تو قرضے تو کم ہوں گے, اور اگر جب اس کی اصل ویلیو پہ آپ لائیں گے تو پھر قرضے تو بڑھیں گے, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی جتنی یہ غریبوں کی بات کر رہے ہیں, اور غریبوں کے لیے جو ہماری حکومت نے, چاہے وہ پناہ گاہیں ہوں, چاہے وہ احساس کا پروگرام ہو, جہاں وہ غریب کے لیے جتنا خیال اس حکومت نے کیا ہے ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا, نمبر 1. دوسری بات اب ان پہ آ جاتے ہیں. جب ان کو دیکھیں, اگر ان کی باتوں کو اگر ایک سیکنڈ کے لیے مان لیا جائے تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ ان کے لیڈرز نواز شریف اور باقی جو ہیں اپنی پوری فیملیز کے ساتھ باہر میں شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں, آ جائیں. اس ملک کے غریبوں کا احساس ہے تو ملک کے ساتھ ہو. عمران خان تو غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. وقت ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ شبلی فراز صاحب. خرم دستگیر باتوں میں وقت ختم ہو گیا. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. بالکل پاکستان کی عوام کا خیال رکھا جائے. عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.